کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ نہ تو دیوار کی ٹیک لگانی چاہیے، نہ پیچھے کسی تکیے کی ٹیک لگانی چاہیے، نہ دائیں بازو یا کوہنی سے، نہ بائیں بازو سے، مطلب ٹیک نہیں لگانا چاہیے، ٹیک چھوڑ کر کھانا کھانا چاہیے۔ اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اور جو بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب جس کھانے میں شیطان شریک ہے، بتائیں اس کھانے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور برکت نہیں آئے گی تو یہ کھانا کھا کر یہ بچہ اللہ کی عبادت کی طرف کیسے جائے گا؟ اس کے من میں تو شرارتیں ہی آئیں گی، کیونکہ شیطانی اثرات اس کے کھانے میں موجود تھے۔ تو اس لیے ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ اور دو زانو ہو کر بیٹھیں یا ایک گھٹنا آپ کھڑا کر لیں، اس طریقے سے بیٹھ کر کھا لیں۔ بعض لوگ چوکڑی مار کر کھاتے ہیں تو ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان سے بیٹھا نہیں جاتا، تو جب تک آپ سے بیٹھا جائے تو دو زانو ہو کر بیٹھیں یا ایک گھٹنا کھڑا کر کے دوسرے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ بہتر طریقہ اور سنت طریقہ ہے۔ اور کھانا کھانے میں 3 انگلیوں کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جیسے کہ چاول ہے، وہ صرف 3 انگلیوں سے کھانا مشکل ہے تو پھر 5 انگلیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ 3 انگلیوں سے کھانے کی تھی، لیکن ضرورت کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنی 5 انگلیوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ اور کھانے کے شروع میں دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور اگر یہ نہ آتی ہو تو صرف آپ بسم اللہ کہہ لیں، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لیں پھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ اور بسم اللہ شروع میں پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک کھانے میں شریک تھے، تو شروع میں ہمیں بڑی برکت محسوس ہوئی کھانے میں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ بہت زیادہ بے برکتی آ رہی ہے کھانے میں۔ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا تو ہم سب نے اللہ کا نام لیا تھا، بسم اللہ پڑھی تھی، لیکن بعد میں ایک شخص آ کر ہمارے ساتھ شریک ہوا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس کی نحوست یعنی اس کے ساتھ چونکہ شیطان شریک ہو گیا، اس کی نحوست سے کھانے کی برکت وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمیں بسم اللہ کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کھانا شروع کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، تو جس کو یاد ہو دسترخوان پر وہ اونچی آواز سے بسم اللہ کہہ دے تو اس کے بولنے سے سب کو یاد آ جائے گی اور بقیہ بھی سب پڑھ لیں گے۔ اور اگر آپ کھانا شروع کر چکے ہیں اور اب آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اب آپ پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو انشاءاللہ وہ جو بے برکتی تھی ختم ہو جائے گی اور دوبارہ سے کھانے کے اندر برکت آ جائے گی، اور شیطان جو شریک ہوا تھا وہ دوبارہ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور کھانا پلیٹ یا جس بھی چیز میں ہے اس کے اطراف سے کھانا چاہیے، درمیان میں نہیں ہاتھ ڈالنا چاہیے، درمیان سے نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے، لہذا اطراف سے کھائیں۔ اور اپنے آگے سے کھانا چاہیے، دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھانا، دوسرے کے سامنے کوئی اچھی بوٹی ہے یا کوئی اور آلو ہے اس کو کھینچنا مقصود ہے تو دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں لے جانا چاہیے، اپنے سامنے جو حصہ ہے اسی سے کھانا چاہیے۔ ہاں اگر پلیٹ میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، جیسے کہ مٹھائی کا ڈبہ ہے، اس میں گلاب جامن بھی ہیں، اس میں رسگلے بھی ہیں، اس میں برفی بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں، آپ کے سامنے جو ڈبے کا حصہ ہے اس میں صرف گلاب جامن ہے، آپ برفی لینا چاہتے ہیں تو آپ پھر دائیں بائیں اپنے ہاتھ کو لے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ایک ہی چیز ہے، ایک ہی قسم کی چیز ہے پلیٹ میں یا ڈبے میں، پھر اپنے سامنے سے ہی کھانا چاہیے، ہاتھ دائیں بائیں نہیں لے جانا چاہیے۔
اسی طرح کوئی بھی ایسی حرکت جس سے محسوس ہو کہ آپ کے اندر کھانے کی حرص ہے، لالچ، جیسے ایک اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی دو چیزیں اکٹھی اٹھا کر کھانے لگ جائے، یہ بھی حرص کی علامت ہے۔ تو جب سب ایک پیس اٹھا کر کھا رہے ہیں تو آپ کو بھی ایک پیس ہی اٹھانا چاہیے، دو نہیں اٹھانے چاہیے، اس سے حرص محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ شادی بیاہ میں کھانا ہوتا ہے تو بعض بچے یا بڑے بھی وہ بہت زیادہ اپنی پلیٹ کو بھر لیتے ہیں، حالانکہ اتنی بھوک ان کو نہیں ہوتی، لیکن لالچ ہوتا ہے کہ بعد میں ختم ہی نہ ہو جائے۔ تو بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میرا مقدر ہے، جو میرا رزق ہے، مجھے مل کر رہے گا، وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ نصیب کا یصیب کا، تمہارا حصہ تمہیں ملے گا، ولو کان تحت الجبلین، اگرچہ پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا ہو، اور جو آپ کا حصہ نہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا، چاہے آپ کے ہونٹوں میں بھی آ جائے وہ آپ کے اندر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہے، پھر بھی وہ حرص کر رہا ہے، لالچ کر رہا ہے اور ضرورت سے زائد پلیٹ کو بھر رہا ہے کہ شاید بعد میں ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی قسمت میں ہوگا تو بعد میں بھی ملے گا، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کھا نہیں سکتے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ کتنا زیادہ کھانا وہ شادی بیاہ میں، ولیموں میں ضائع ہوتا ہے۔ تو وہ اگر ہم اپنی ضرورت کے بقدر لیتے، لالچ نہ کرتے، حرص کا مظاہرہ نہ کرتے تو ایسی صورت پیش نہ آتی۔ اکٹھا کھانا کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے دسترخوان کا کہ بعض چیزیں دسترخوان پر محدود ہوتی ہیں، جیسے چاول ہے وہ تو آپ جتنے بھی کھائیں، روٹی ہے جتنی بھی لیں، سالن ہے جتنا بھی لیں، لیکن بعض دفعہ سویٹ جو ہوتی ہے نا، میٹھی ڈش، وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ دسترخوان پر جو موجود افراد ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے وہ چیز ہوتی ہے۔ اب آپ نے کھانا پہلے کھا لیا اور جو ڈش تھی میٹھے کی آپ نے اپنی پلیٹ بھر لی، حالانکہ آپ کو اتنا حصہ نہیں بنتا تھا۔ تو اکٹھا مل کر کھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر آدمی ایثار کرے، قربانی کرے۔ اگر اپنی چیز دوسرے کو، اپنا حصہ دوسرے کو نہیں دے سکتا تو کم سے کم پھر اتنا تو کرے کہ صرف اپنا حصہ لے، دوسرے کا حصہ نہ کھائے۔ تو جو چیزیں محدود ہوتی ہیں، تھوڑی ہوتی ہیں، اس میں سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہمارے اس ٹیبل پر، اس دسترخوان پر اتنے افراد موجود ہیں تو میرا اس میں سے اتنا حصہ بنے گا، تو اتنا ہی حصہ لیں، اس سے زائد نہ لیں۔